کرتے تھے قولو، ساتھ میں کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، اتحدثو، دیکھیں ذرا الفاظ کو، اتحدثونہم، آگے حدیث، اتحدثونہم میں حدیث آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ حدیث اللہ کے رسول کا کلام ہے۔ حدیث کی ڈیفینیشن سناؤ، اللہ کے رسول کا قول، فعل اور عمل حدیث ہے، یہ ڈیفینیشن ہے حدیث کی۔ اللہ نزل احسن الحدیث، پورا کا پورا حدیث کا لفظ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے بہترین باتوں میں سے سب سے بہترین بات نازل فرمائی ہے۔ ابھی حدیث کی ڈیفینیشن کوئی کسی بچے کو سکھا دو حدیث کی ڈیفینیشن، وہ بولے گا یہ شاید اللہ کے رسول کے قول، فعل اور حدیث کی اس کی عمل کی تقریر کی بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر، وہ پتہ نہیں کتنے سمجھتے بھی ہوں گے یہ بات۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں بیان فرمائی، پھر پوچھتا ہے اب کون سی بات ہے جس کی بات تم ایمان لے کر آؤ گے؟ اتحدثونہم، کیا تم ان کو خبر دیتے ہو بما فتح اللہ علیکم، اس چیز کی جس کا اللہ تعالیٰ نے تم پر فیصلہ کر دیا ہے۔ فتح کے مختلف معنی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ فتح کا مطلب ایک تو پتہ ہے کہ آپ کو وکٹری، جیت ہو گئی آپ کو کسی بھی معاملے کے اندر۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو کھول دینا، جس سے کہ ہوتا ہے نا افتح الباب، دروازے کو کھول دو۔ تو جب انسان کے لیے ترقی کے راستے کھل رہے ہوتے ہیں تو وہ فتح حاصل کر رہا ہوتا ہے، فتح یاب ہو جاتا ہے۔ تو پہلے جنگوں کے اندر جو تھے وہ ایک ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کر لیتا تھا، تو وہ جو ملک کی باؤنڈریز تھیں وہ ان کے لیے کھل جایا کرتی تھیں، اس لیے اس کو فتح کہتے تھے عربی زبان کے اندر۔ فتح کا مطلب وکٹری نہیں ہے، چونکہ وکٹری جو ہے جنگ میں کامیابی حاصل کر لینا، چونکہ اس کی مطابقت فتح سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے فتح وکٹری کو کہتے ہیں۔ فتح کا مطلب وکٹری نہیں، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ یہ بہت بڑی غلطی میں بار بار اس کی مثالوں سے بیان کر رہا ہوں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، نہیں، اس کی مطابقت، اس کے کام کی، اس کی صفت کی مطابقت اس کے اصل معنی سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کا یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں آج کے زمانے میں جوال کہتے ہیں موبائل کو، جوال۔ اب 100 سال کے بعد کوئی شخص آئے اور دنیا میں جتنی کتابیں عربی کی موجود ہیں جہاں وہ جوال لگے بولے یہ تو موبائل لکھا ہوا ہے۔ ذہبی کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، رجال پہ لکھی ہے، بزرگوں کے اقوال جو پہلے گزر چکے ہیں، ان اقوال ان کی سیرت، سیرت کا مطلب سیرت، اس میں کچھ راویوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے جوال رحال، جوال۔ اب وہ بندہ بولے گا یار یہ تو بندہ جوال ہوگا، شاید نہیں ہوگا، یہی غلط فہمی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ جوال کا مطلب موبائل نہیں ہے، جوال سے مطابقت موبائل کی ہو رہی ہے، اس لیے جوال نام پڑ گیا اس کا۔ اب اگر کوئی اس کو ہر جگہ موبائل پڑھنا شروع کرے تو یہ اس کی نادانی ہے، اس کی کم فہمی ہے عربی لغت سے، عربی زبان سے۔ حاسوب عربی زبان میں کمپیوٹر کو کہتے ہیں۔ اب 500 سال کے بعد بولے حاسوب جہاں لکھا ہے میں تو کمپیوٹر کہوں گا اس کا معنی، ارے بھائی کمپیوٹر حساب کرتا ہے اور سامنے بیٹھا بندہ بھی اس سے حساب کر رہا ہوتا ہے، اس لیے حاسوب کہتے ہیں اس کو۔ حاسوب معنی نام، اس کا حاسوب کا مطلب کمپیوٹر نہیں ہے، کمپیوٹر کی مطابقت ہو رہی ہے، کمپیوٹر کے کام کی مطابقت ہو رہی ہے اس لفظ کے ساتھ، اس لیے حاسوب کہنا شروع کر دیا اس کو۔ یہی بات میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ عربی زبان میں جہاں بھی عصا کا لفظ پڑھ رہے ہیں یہ مت سمجھے کہ لاٹھی ہی ہے، کہ لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گیا۔ او بھائی لاٹھی کی مطابقت ہوتی ہے عصا کے لفظ سے، اس لیے لاٹھی کا نام لاٹھی پڑ گیا، عصا۔ اب آپ جہاں عصا دیکھیں لاٹھی کرے جا رہے ہیں۔ حبل اللہ، میں بھی آپ کے سامنے آیت پڑھنے والا تھا، قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ آپ مجھے بتائیے حبل کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ حبل، حبل رسی کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے چمٹ جاؤ، یہاں پر حبل کو کوئی واقعی رسی تصور کرتا ہے کہ اللہ کی رسی آسمان سے لٹک رہی ہے؟ بتائیے۔
یہاں تو سب تعویلت پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جہاں پر موسیٰ کے واقعے میں حبل کا معنی آتا ہے ابالہم، وہاں کہتے ہیں لازمی رسی کرنی ہے تمہیں. بھائی کیوں کرنی ہے؟ جب اگر وہاں لازمی رسی کرنی ہے تو یہاں بھی آپ رسی کرو. بتاؤ، ثابت کرو رسی لٹک رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہیں پہ. معاملہ ایسا ہے کہ وہ ان کی جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ یہاں پر رسی کیا ہے، اب تمہیں بھی رسی کرنا ہے. اگر تم نے یہاں رسی نہیں کیا تم گمراہ ہو. اور واعتصموا بحبل اللہ کے اندر ہم نے رسی کا معنی ہم نے مجازی سمجھا اور اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھا. تو تمہیں یہاں پر یہ کرنا ہے. اگر تم نے یہاں پر حبل اللہ کا مطلب رسی سمجھ لیا تو گمراہ. یعنی کہ تمہیں چلنا ہے، تمہیں نظریہ بنانا ہے مفسرین کے مطابق، ان کے مطابق جو تم سے کثرت میں ہے. اگر تم نے ان کے خلاف سمجھا تو تمہیں کس نے سمجھنے کا اختیار دیا؟ اسی کو تو اسلاف پرستی کہتے ہیں. یہ اسلاف پرستی میں گم ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں. اس سے بڑی گمراہی کوئی ہوگی؟ جو میں نے مثال ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ مانو بھی ان سے وہی جو وہ کہہ رہے ہیں، اور جہاں وہ کہہ رہے ہیں وہاں مانو، یہاں کہہ رہے ہیں یہ مانو تو یہاں مانو، ورنہ تم گمراہ ہو، تم زندیق ہو، تم کافر ہو. تم نے کیوں ہماری بات کا انکار کیا؟ تو بات تو یہ ہو گئی کہ پھر آپ کی جو بات ہے اسی کو مان لیا جائے، پھر ہم نے اپنی عقل کے استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ بھائی تم عقل استعمال کرو؟ عقل استعمال نہ کرنے والا کو وہ حیوان سے بدتر قرار دے رہا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ ایسے ہیں گویا کہ مویشی جو ہوتے ہیں چھپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. کم سے کم وہ اپنے سمجھ کی، اپنے فائدے کی باتوں کو سمجھتے تو ہیں. کسی جانور کو، کسی بلی کو کبھی دھکا دے کے دیکھیں بلڈنگ سے، کبھی نہیں کودنے کی کوشش کرے گی. ہم سمجھتے ہیں بیوقوف عقل ہی نہیں ہے، اس میں اتنی عقل ہے کہ مجھے یہاں سے کودنا نہیں ہے. یعنی کہ وہ بھی اپنے نفع نقصان کو جانتی ہے. تو انسان اپنے نفع نقصان کو نہیں جانا تو وہ بل ہم اضل ہے، اس سے بھی گمراہ ہے، گیا گزرا ہے. اور آپ ہمیں وہی بنا رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرنا. ارے بھائی، اللہ نے اگر عقل دی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عقل دینے کے بعد وہ خلاف عقل شریعت نازل فرما دے. یہ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط تصور پیش کر رہے ہو، آپ غلط خدا کا تصور پیش کر رہے ہو. جب اس نے عقل دی ہے، عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر سے ممتاز فرمایا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خلاف عقل و خلاف جو باتیں ہیں عقل وہ آپ کو پیش کرتے بولے اس پہ مان لے کے آ جاؤ؟